اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوست خیریت سے ہوں گے؟ دوستو، آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی کے بارے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں آپ کے لیے سیکنڈ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا ہم باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی، اور ہم ڈیلی بیس پہ ایک نیو ایپیسوڈ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اپلوڈ کر دیا کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ویڈیو اچھی بھی لگے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو آپ کو پسند آئے، تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لازمی اینڈ تک دیکھیے گا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ تک پہنچ سکے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے حوالے سے انفارمیشن مل سکے، اور آپ کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عبد المطلب کو 100 اونٹوں کی قربانی کا حکم کیوں دیا گیا؟ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کیوں کی؟ تو دوستو، حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا کہ منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی قربانی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو۔ انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز کی قربانی پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا، عرض کی کہ مولا، اس سے بھی بڑی قربانی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ کس چیز کی قربانی پیش کروں؟ حکم ہوا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کی قربانی پیش کرو، جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی اور اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے اپنی منت کا ذکر کیا جو انہوں نے منت مانی تھی۔ سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا، کون قربانی کے لیے خود کو پیش کرتا؟ آخرکار حضرت عبداللہ بولے، ابا جان، آپ مجھے ذبح کر دیں، آپ میری قربانی کر دیں، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب بھائیوں سے چھوٹے تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے ہی تھی، لہذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے ناموں کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، حضرت عبداللہ کو بازوؤں سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی بہت چھوٹے سے تھے، اور ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے کچھ لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ تو دوستو، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ کیسے دیا جائے، کس طرح دیا جائے، اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو دوستو، اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ پر 10 اونٹ لکھ دیے جائیں، 10 اونٹ لکھ دیے جائیں، دوسرے کاغذ پر حضرت عبداللہ کا نام لکھ دیا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ تو پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اسی طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے گئے، اور ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اسی دوران ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کر دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبہ کے پاس 100 اونٹوں کو قربان کیا اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو خوب سیر ہو کر کھایا۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب اس فدیے کا ذکر آیا تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ سب سے زیادہ حسین تھے اور ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو میں بدلے میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے ہیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں اور اپنی قوم کے سردار بھی ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل تھی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد پھر وہ اس وقت آیا جب نبی کریم علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں آمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام آمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور زہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھی بھر جائیں گے۔ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام محمد ہے اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے سے جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں بھی آ گیا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا یہ میرے بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے، اور بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں،
کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اسی دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ ایک ماہ تک بیمار رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جو حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئکن گھنٹی کو بھی دبا دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسے ہی آپ کو ڈیلی بیس پہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ویڈیو ملتی رہے گی۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ نبی وسلم کی سیرت اور نبی وسلم کی زندگی کے حوالے سے آپ تک ڈیلی بیس پہ ویڈیو پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ایک اور ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔